بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، گھر نہ ٹوٹے اس کے لیے ایک سمجھدار عورت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ عورت نہ ٹوٹے اس کے لیے ایک سمجھدار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مباشرت زیادہ کرنے، پانی کم پینے اور 8 گھنٹوں سے کم نیند لینے سے قوت مدافعت کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں انسان پر جلد حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ زندگی بھر حسد کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں ہمیشہ راز رکھیں: آمدنی، اگلا قدم اور گھریلو معاملات۔ پودینے کا پودا اگر گھر میں موجود ہو تو سانس کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ کالے انگور کھایا کرو، اس سے آپ کا رنگ ہمیشہ سفید رہے گا۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزاریں، بلکہ آپ خود اچھے بن جائیں، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ جو انسان توڑے پر صبر اور شکر نہیں کرتا، ایسا انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کی بیماری کی بروقت علاج نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ دل کے امراض، نظر کی خرابی، جگر اور گردوں کی بیماری کا باعث بھی بنتا ہے۔ دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہو تو صبح بیدار ہونے کے بعد گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کریں۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ کی جلد سیاہ ہو تو سونے سے قبل لیموں کا رس لگاؤ۔ رات کے وقت صرف 3 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جانب ماہوہ سفر تھے۔ جب کوئی شخص پیچھے رہ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بتلایا جاتا تو فرماتے، اسے چھوڑ دو، اگر اس میں خیر ہے تو اسے اللہ تمہارے ساتھ ملا دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ نے اس سے تمہیں بچا چھوڑا ہے۔ اسی دوران سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کا اونٹ رک گئے۔ جب وہ کسی طور نہ چلا تو انہوں نے اسے وہیں چھوڑ دیا اور سامان پیٹھ پر لاد کر پیدل ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا تو صحابہ کرام نے انہیں دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی پیدل آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش ابو ذر ہو۔ انہوں نے آور سے دیکھا تو کہا، واللہ یہ واقعی ابو ذر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر پر اللہ رحم کرے، یہ اکیلا چل رہا ہے، اکیلے ہی فوت ہوگا اور قبر سے بھی اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ زمانہ گزرتا گیا اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کو روضہ میں جلاوطن کر دیا گیا۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو بیوی اور غلام کے سوا ان کے پاس کوئی نہ تھا۔ انہوں نے وصیت میں کہا کہ مرنے کے بعد مجھے غسل دے کر اور کفن پہنا کر راستے میں رکھ دینا، اور جب پہلے قافلے کا گزر ہو تو ان سے کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ابو ذر ہے، اس کی تدفین میں ہماری مدد کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک عراقی جماعت کے ساتھ عمرہ کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں پڑی میت نے انہیں چونکا دیا اور قریب تھا کہ ان کے اونٹ اسے رون ڈالے۔ غلام نے اٹھ کر ان سے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی تدفین میں ہماری مدد کرو۔ یہ سن کر ابن مسعود رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ تم اکیلے ہی چلو گے، اکیلے ہی مرو گے اور اکیلے ہی اٹھو گے۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سمیت نیچے اتر کر انہیں مٹی میں دفن کر دیا۔ ناظرین، تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے تیز خوشبو زیادہ نقصان دہ ہے۔ اگر شوگر کے مریض پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس پانی پینے کی عادت بنا لے تو شوگر ٹھیک رہے گا۔ معدہ تندرست رکھنا ہے تو 1 سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں مت کھائیں۔ بنے ہوئے چنے اور امرود مثانے کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ کولیسٹرول کی سطح کم کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ گاجر کھائیں۔ ناظرین، مبرد نے الکامل میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جنازے میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اور مشہور شاعر فرزدق دونوں حاضر تھے۔ فرزدق نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، ابو سعید، معلوم ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کے جنازے میں بہترین اور بدترین دونوں جمع ہو گئے ہیں۔ بہترین سے مراد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور بدترین سے مراد فرزدق تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہ میں بہترین ہو اور نہ تم بدترین ہو، لیکن یہ بتاؤ
کہ تم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے اور تمہارے پاس اس دن کے لیے کیا زیادہ سفر ہے؟ فرزدق نے فوراً کہا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ وفات کے بعد فرزدق کو خواب میں کسی نے دیکھا۔ پوچھا، آپ کا کیا بنا؟ کہا، اللہ نے مغفرت فرما دی۔ دریافت کیا گیا کس بنا پر؟ کہا، اس کلمہ طیبہ کی بنیاد پر جس کا میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گفتگو میں حوالہ دیا تھا۔ ناظرین، کانسی کو روکنا ہے تو صبح، دوپہر اور شام ملیٹی منہ میں رکھ کر چوس لیں۔ کھانے کے بعد نیند آنا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا بدن میں خون کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ اگر شہد کو غذا کا حصہ بنایا جائے تو جگر کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ ناظرین، شیبہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے جس نے بعد میں ایمان لایا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے یوم حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ تنہا ہے۔ مجھے اپنے باپ اور چچا یاد آئے۔ انہیں علی رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج انتقام کو موقع ملا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا۔ جو ہی میں قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ میں نے کہا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ اس وقت عباس رضی اللہ عنہ نے ذرا پہن رکھی تھی جو چاندی کی طرح سفید تھی اور اس پر غبار نظر آ رہا تھا۔ پھر میں نے بائیں جانب سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ قریب پہنچا تو آپ کے ساتھ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو پایا۔ میں نے سوچا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے، یہ آپ کا بے جگری سے دفاع کرے گا۔ میں پیچھے ہٹ گیا اور سوچا کہ پشت سے حملہ کروں۔ پیچھے سے آیا تو پس تلوار چلانے کی کسر تھی۔ میں نے تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا تو اچانک میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کے شعلے حائل ہو گئے۔ یہ شعلے اتنے سخت اور تیز تھے کہ بجلی کی طرح میرے آنکھوں کو چکا چون کر دیے۔ مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ روشنی میرے بینائی سے مجھے محروم ہی نہ کر دے۔ میں نے اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور الٹے پاؤں پیچھے بھاگا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف التفات فرمایا اور کہا، اے شیبہ، اے شیبہ، میرے قریب آؤ۔ پھر دعا مانگی، اے اللہ، شیبہ سے شیطان کو دور فرما دے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آنکھ اٹھائی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی آنکھوں، کانوں اور جان سے زیادہ عزیز ہو گئی۔ ناظرین، نصیب اکثر ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ سونف کی چٹنی بنا کر کھانے سے کانسی رک جاتی ہے۔ اگر دانت صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈے پانی کے فوراً بعد کوئی گرم چیز بالکل نہ کھائیں۔ کھانا کھانے کے دوران موبائل دیکھنے سے یادداشت کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے اور شوگر بڑھتا ہے۔ ناظرین، گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سفید اور غیر معیاری چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہیں۔ نہار مسپول کا چلکا پینے سے جسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہیں۔ روزانہ پیاز کا رس نکال کر کسی بھی تیل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے تمام بال کالے اور چمکدار نظر آئے گی۔ موبائل کا زیادہ استعمال ذہنی تناؤ اور اعصابی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ صبح طلوع آفتاب سے قبل صرف آدھا گھنٹہ پیدل واک کرنے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ قوت یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے گناہوں کو ترک کر دیں۔ قوت مدافع کو طاقتور بنانے کے لیے پانی زیادہ پئیں۔ سبز رنگ کو غور سے دیکھا کریں، نظر تیز ہوتی ہے۔ قبض کو ختم کرنا ہے تو چائے کے اندر سونف ڈال کر پی لیا کرو، قبض ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، پانی زیادہ پینے اور نیند پورا لینے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا مل سکتی ہے۔ فاسٹ فوڈ زیادہ کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے مسوڑے اور دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ 3 چیزیں کبھی چھوٹے نہ سمجھیں، مرض، قرض اور فرض۔
کان کے اندر خارش کا ہونا یادداشت کم ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ بہت کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے پن اور ذہنی دباؤ کے شکار ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ صحت بخش ناشتے کے طور پر دہی کو پھلوں کے ساتھ ملاتے ہیں۔ یاد رکھیں دہی کی تاثیر ٹھنڈے کرنے والا اور یہ پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے، جبکہ پھلوں میں قدرتی شکر اور تیزابی عناصر ہوتے ہیں۔ جب دونوں ایک ساتھ کھائے جائیں تو آنتوں میں ابال بڑھ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ فارا گیس اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ نظام خراب ہو جاتا ہے، اس لیے دونوں کو الگ الگ استعمال کرنا بہتر ہے۔ ہمارے معاشرے میں دو جھوٹ جو سب سے زیادہ بولے جاتے ہیں۔ پہلا، شکل سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان دل کا صاف ہونا چاہیے، جبکہ حقیقت میں شکل سے ہی فرق پڑتا ہے۔ آج کل دل کون دیکھتا ہے؟ دوسرا، پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پیسے پہ انسان بک جاتے ہیں۔ خوشی تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ ناظرین، کدو کے بیج بہتر نیند میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، جو نیند اور موڈ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اسی لیے رات سونے سے پہلے ایک مٹھی کدو کے بیج قدرتی طور پر نیند لانے کے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ کدو کے بیج کا نظام ہضم اور نیند پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ یہ فائبر اور پودوں سے حاصل ہونے والے پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں، جو آنتوں کے اچھے بیکٹیریا کو خوراک فراہم کرتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا نظام ہضم، مزاج اور قوت مدافعت کو بہتر بناتے ہیں۔ ان میں موجود زنک خون کی سفید حلیوں کی پیداوار کے لیے بہت ضروری ہے، جو انفیکشن کے خلاف جسم کا پہلا حصار ہوتے ہیں۔ زنک کی کمی سردی لگنے کا سبب بنتی ہے اور بیماری سے صحت یاب ہونے میں دشواری پیدا کرتی ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مامون الرشید اپنے سپاہیوں سے الگ ہو گئے تو ایک قبیلے سے ان کا گزر ہوا۔ وہاں ان کی نظر ایک کم سن لڑکے پر پڑی، جو کھڑا ہوا ایک مشکیزہ بر رہا تھا اور چیخ رہا تھا، ابا جان جلدی آئے، مشکیزے کا منہ بند کر دیجیے، مجھ سے اس کا منہ بند نہیں ہو رہا، اس کے منہ نے مجھے عاجز کر کے رکھ دیا ہے۔ مامون الرشید اتنی کم عمر میں اتنی فصاحت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور لڑکے سے پوچھا، جیتے رہو بیٹو، تم کون ہو؟ تو لڑکے نے اپنا نام بتایا اور مامون الرشید سے پوچھنے لگا، یہ بتائیے آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، بنی آدم سے ہوں۔ اس نے کہا، آپ نے سچ کہا، مگر بنی آدم میں آپ کا تعلق کس سے ہے؟ انہوں نے کہا، سب سے بہتر قوم سے۔ تو اس نے کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عرب قوم سے ہیں، مگر عرب کے کس قبیلے سے تعلق ہے؟ انہوں نے کہا، سب سے بہتر قبیلے سے۔ تو وہ بولا، اچھا تو قبیلہ مضر سے ہے، مگر مضر کی کس شاخ سے تعلق ہے؟ انہوں نے کہا، سب سے بہتر شاخ سے تعلق ہے۔ تو وہ بولا، قسم خدا کی، پھر تو آپ بنی ہاشم سے ہیں، مگر بنی ہاشم میں سے آپ کا تعلق کس سے ہے؟ انہوں نے کہا، میں وہ ہوں کہ جس پر بنی ہاشم کے لوگ رش کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکا فوراً پیچھے ہٹ گیا اور بولا، اے امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مامون الرشید کہتے ہیں، قسم خدا کی، میں اس کی ذہانت سے بہت متاثر ہوا اور اس سے کہا، تمہیں کیا پسند ہے؟ تمہیں فوراً سونا دے دیا جائیں یا بعد میں 10,000 درہم دیے جائیں؟ تو وہ لڑکا بولا، میں عاجل کو عاجل سے نہیں بیچتا، یعنی جو چیز فوری مل رہی ہو اسے بعد میں ملنے والی چیز کے لیے نہیں چھوڑتا۔ ابھی گفتگو چل ہی رہی تھی کہ گھر سے ایک ضعیف بزرگ نمودار ہوئے۔ میں نے ان سے بات کر کے لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے کہا کہ میں ایک بوڑھا اور کمزور آدمی ہوں اور میرے جیسے ہی اس کی بوڑھی اور معمر ماں ہے، ہمارا اس کے سوا اور کوئی سہارا نہیں، ہمیں اس سے محروم مت کیجیے۔ تو میں نے انہیں 100 دینار دیے اور وہاں سے چل دی۔ ناظرین، نمک کی کمی سے ہڈیاں کمزور پڑ سکتی ہیں، یعنی جسم کو نمک کے ذریعے ملنے والے سوڈیم کی کمی سے ریڑھ کی ہڈی کے فریکچر کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ دیگر ہڈیوں کے ٹوٹنے کا امکان 40% تک بڑھ سکتا ہے، جبکہ 6 سالہ جائزے کے دوران مریضوں کا موت کا خطرہ 21% بڑھ گیا تھا۔ البتہ عمر کے 40ویں برس سے نمک کے استعمال میں کمی کر دینی چاہیے، کیونکہ اس عمر میں بلڈ پریشر بڑھ جایا کرتا ہے۔ 3 باتیں آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ جس کی ترجیح آپ نہیں ہے اسے ترجیح نہ دیں۔ جس کے پاس آپ کا نعم البدل موجود ہے اس کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ جس جگہ پر کوئی اور کو بٹھا سکتا ہے وہ آپ کی جگہ ہے ہی نہیں۔ ناظرین، امام بہقی رحمہ اللہ نے سنن الکبریٰ میں ایک روایت نقل کی ہے
کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جو مجھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان دو چیزوں پر عمل کرو گے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کی بات کہو اور زائد چیزیں دوسروں کو صدقہ کر دو۔ اعرابی نے اپنی بے بسی بتا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلاؤ اور سلام کرو۔